صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے اہم گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان کا کردار زبردست ہے۔ صدر ٹرمپ کی پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے زبردست کام کیا۔ ایران کے ساتھ اس وقت اچھے تعلقات ہیں۔ ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے ہو سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ایران آج وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے اس نے پہلے انکار کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہو چکا ہے۔ ایران پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا اب وہ تیار ہے اور ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں اور ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان کا کردار زبردست ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی۔ I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. Feel yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. پاکستان کی امن کی کوششوں کے امریکی صدر بھی معترف۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان کا کردار زبردست ہے۔ صدر ٹرمپ کی پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے زبردست کام کیا ہے۔ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں اور ایران کے ساتھ اس وقت اچھے تعلقات ہیں۔ ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے ہو سکتا ہے اور ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور قطر کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف دورہ ترکیہ پر انطالیہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر گورنر ہلوسی شاہین نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کل 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی صدر طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طارق فاطمی اور دیگر بھی ہمراہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز آمد۔ فیلڈ مارشل کا خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبداللہی نے پرتپاک استقبال کیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل عبداللہی کی ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اسرائیل اور لبنان کا 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر سیز فائر کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا دونوں ملکوں کے رہنما 34 سال میں پہلی بار ملے۔ جنگ ختم کرانا میرے لیے اعزاز ہے۔ یہ 10ویں جنگ ہے، آئیں اسے ختم کرائیں۔ نیتن یاہو جوزف اون کو وائٹ ہاؤس مدعو کر رہا ہوں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کر دی۔ جو ویٹ کوپر کی جرمن ہم منصب یوہان ویٹفل کے ساتھ برلن میں پریس کانفرنس۔ کہا یہ اقدام عالمی معیشت کے لیے خطرناک ہوگا۔ سمندری راستوں پر آزادانہ نقل و حرکت سب کا حق ہے۔ برطانیہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا یورپ کے مفادات کا تحفظ برطانیہ کے ساتھ مل کر ہی ممکن ہے۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ The ceasefire is intact, gives us all hope and confidence that a real chance to diplomacy is being given. We bring everyone together, it's properly syndicated, there are a number of stakeholders here, and I think that's where these efforts are underway, that by the time we do get to a second round. امن مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے پرعزم ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان عالمی برادری کے اعتماد پر پورا اتر رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی فاکس بزنس نیٹ ورک کے پروگرام میں گفتگو۔ کہا پاکستان نے خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ضروری اقدامات کیے۔ حکومت کی اولین ترجیح سپلائی چین کا تسلسل برقرار رکھنا ہے۔
وزیر خزانہ کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ انٹونیو گوتریس نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ واشنگٹن میں سٹی میکرو فورم سے خطاب میں محمد اورنگزیب نے کہا، مشرق وسطی کا بحران حالیہ تاریخ کے بڑے سپلائی شاکس میں سے ایک ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایرانی کمپنیز، بحری جہاز اور شخصیات پر نئی پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ 12 افراد، کمپنیز اور جہازوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندی کی زد میں آئی کمپنیز اور افراد میں محمد حسین شمخانی کے لیے کام کر رہے تھے، ایران کی غیر قانونی اسمگلنگ پراکسی نیٹ ورک کو ختم کر رہے ہیں۔ امریکی سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات کے لیے تیار ہیں جو مالی لحاظ سے بمباری کے برابر ہوں گے۔ امریکہ ایران پر معاشی دباؤ میں نمایاں اضافہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ لبنان اور اسرائیل میں 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، دونوں ممالک 34 سالوں میں پہلی بار واشنگٹن میں مارکو روبیو سے ملے۔ 9 جنگوں کو حل کرانا میرے لیے اعزاز ہے اور یہ 10ویں جنگ ہے، آئیں اسے ختم کرائیں۔ لبنانی صدر جوزف اون نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کا راستہ کھولے گی۔ برطانوی وزیر مملکت سے ملاقات میں جوزف اون نے کہا، جنگ بندی کے لیے اسرائیلی فوج کا انخلاء ضروری ہے۔ سرحدوں پر لبنانی فوج تعینات کی جائے گی تاکہ وہاں کسی بھی مسلح گروہ کی موجودگی ختم کی جا سکے۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے حملے جاری، طبی عملے کے 4 ارکان سمیت 21 افراد شہید۔ مارچ سے جاری حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 2167 ہو گئی۔ پاکستان کی قیادت کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ سیز فائر جاری رہے، یہ جنگ بند ہو جائے، امن قائم کیا جائے تاکہ ہم سب اس معاشی بحران سے نکلیں، پوری دنیا کے عوام کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں۔ جنگ کا خاتمہ ناگزیر ہے تاکہ معاشی بحران سے باہر نکل سکے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں، ایران جنگ کے معاشی اثرات کا بوجھ مہنگائی کی صورت میں عوام اٹھا رہے ہیں۔ پاکستانی قیادت کی کوشش ہے جنگ بندی کے ساتھ جنگ کا مکمل خاتمہ ہو۔ سی این این کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا، پاکستان کے خلیجی ملکوں سے مضبوط تعلقات ہیں، کچھ ادائیگیاں کمرشل بنیادوں پر تھیں جس کے لیے پاکستان تیار ہے۔ آج پاکستان سفارتکاری کے شعبے میں بھی کوانٹم ڈپلومیسی کے ذریعے آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک ہر نیوز چینل کی زینت بنا ہوا ہے۔ آسٹریلیا سے امریکہ تک ہر زبان پر پاکستان کا چرچا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، پاکستان میں جو تبدیلی نظر آئی ہے وہ مارکہ حق سے شروع ہوئی جب پاکستان نے اپنے حریف کو عبرتناک شکست دی۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے لکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر کمان پاک فوج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے سفارتکاری اور گورننس کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ راولاکوٹ پولیس نے عرفان نامی نوجوان کو گرفتار کیا جو راہ کے لیے کام کرتا تھا۔ مکار دشمن ہمارے سادہ لو نوجوانوں کو ٹریپ کر کے پیسوں کا ان کو لالچ دے کے ہماری حساس معلومات لے کے جان اور مال کا نقصان پہنچاتا رہا۔ یہ ایک پورا نیٹ ورک بے نقاب کیا۔ راولاکوٹ پولیس نے ڈرا کا ایجنٹ گرفتار کر لیا۔ عرفان حساس تنصیبات کی تصاویر اور ویڈیوز دشمن تک پہنچاتا تھا۔ آئی جی آزاد کشمیر پولیس لیاقت علی ملک کی پریس کانفرنس، کہا، ہم اپنی مقدس مٹی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ والدین سے درخواست ہے اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ پاکستان اور ترکی کی مشترکہ مشقیں جناح کا کامیابی سے انعقاد، دونوں ممالک کے دوستوں کا اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ آئی ایس پی آر نے بتایا، مشق کی تمام سرگرمیاں ترکی کے شہر انقرہ اور اسپارٹا میں منعقد ہوئی۔ انسداد دہشت گردی کے ڈرلز، تکنیک کو بہتر بنانا مشق کا بنیادی مقصد تھا۔
آبادی والے علاقوں میں جنگ اور IED سے نمٹنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ مقامی طور پر تیار کردہ میزائل نے طویل فاصلے پر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے سائنسدانوں کے ہمراہ میزائل کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی تکنیکی برتری اور عملی مہارت کا عکاس ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کامیاب تجربے پر نیول یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیف نے بھی مبارکباد دی۔ سعودی عرب سے $2 ارب کا فنڈ موصول ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے گزشتہ روز $2 ارب کا فنڈ موصول ہوا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $3 ارب واپس کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے۔ آئندہ ایک ہفتے میں ادائیگی کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر جون تک $18 ارب تک بڑھانے کی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے UAE کو $2 ارب کل اور باقی $1 ارب 23 اپریل کو ادا کرنے کا پلان ہے۔ پاکستان نے UAE کو $45 کروڑ کا 30 سالہ پرانا قرضہ واپس کر دیا۔ IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کی پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف۔ کرسٹالینا جارجیوا کی ورلڈ بینک اور IMF اجلاس میں شرکت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات میں پاکستان کی معاشی اصلاحات میں پیش رفت کو سراہا۔ کہا اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد سے معاشی استحکام برقرار رہا۔ عوام کے لیے خوشخبری ہے، یہ عارضی لوڈ شیڈنگ ہے۔ فرنس آئل سے 1440 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ وزیر توانائی اویس خان لغاری کہتے ہیں کہ پیک آورز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر معذرت خواہ ہوں۔ خطے کی صورتحال کے باعث اپریل کے بعد LNG بیرون ملک سے آنا بند ہوئی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ LNG گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سستی گیس کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایگزیکیوٹ ہوگا لاہور سے راولپنڈی۔ یہ خواب ہے لوگوں کا جس کو آپ پورا کرنے جا رہی ہیں، اور یہ 280 کلومیٹر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی قیادت میں 2.25 گھنٹے میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کو یہاں راولپنڈی سے لاہور آئیں گے، لاہور سے راولپنڈی جائیں گے۔ پنجاب میں ریلوے ٹرانسپورٹ کے نئے عہد کا آغاز۔ پاکستان کی پہلی فاسٹ ٹرین لاہور سے راولپنڈی کا سفر 2.25 گھنٹے میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر ریلوے نے MOU پر دستخط کر دیے۔ پنجاب میں فاسٹ ٹرین اور 8 لوکل روٹس پر جدید ترین ٹرین چلائی جائیں گی۔ پنجاب حکومت علاقائی روٹس پر جدید ٹرین DMU ٹرین مہیا کرے گی۔ مریم نواز نے صوبے کے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرک بسیں فراہم کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ اٹک، بھکر، حافظ آباد، خانوال، لیا اور شیخوپورہ سمیت دیگر اضلاع کو بسیں ملیں گی۔ رواں ماہ 100 جون تک مجموعی طور پر 714 الیکٹرک بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کے لیے ای بائک پروجیکٹ شروع کرنے کی بھی منظوری۔ ایک 105 پارٹنرز کو آج ہم 800 ملین روپے کی اسسٹڈ ڈیوائسز دیں گے۔ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر میں اچھے کام میں ہمارے ساتھ آئیں۔ سندھ حکومت نے پارٹنر تنظیموں اور NGOز میں 80 کروڑ روپے تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں معذور افراد کا معیار زندگی بہتر بنانا سول سوسائٹی سے شراکت داری ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ کی صدارت میں سندھ کابینہ کا اجلاس، سانحہ گل پلازہ واقعے کی رپورٹ پیش کی گئی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن سمیت صوبائی وزراء، مشیر، معاونین اور دیگر حکام کی شرکت۔